जमात इस्लामी कोई कॉरपोरेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है। معاشرے کا ایک عام فرد تو وہ اس میں فرق نہیں کر پاتا کہ یہ دعوتی تحریک ہے، یہ سیاسی تحریک ہے، یہ اصلاحی تحریک ہے، یعنی تربیت مقصود ہے، انقلاب ہے. یعنی اگر اس سب کو ہمیں سمرائز کرنا ہو تو ہم کیا کہیں گے کہ جماعت اسلامی کیا ہے؟ سید مودودی کی تحریک کے اثرات عالم عرب میں، ایران میں اور دیگر ممالک میں، اور اس کے مقابلے میں خود اس علاقے میں جہاں سید بنفس نفیس موجود تھے یہ مختلف ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اتنا لمبا عرصہ کسی تحریک، کسی جماعت کو کہیں پہ کام کرنے کا ملا ہو، لیکن وہ کوئی مین سٹریم کی بڑی پارٹی نہ بن پاتی ہو. اقامت دین کی مخالفت، جماعت اسلامی کی مخالفت، سید مودودی کی مخالفت اور مزاحمت ہوئی محراب سے۔ پاکستان کا اگر سوسائٹی کا جائزہ لیں تو اس میں بھی اسی طرح ہے کہ جو نوجوانوں کی شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو نوجوانوں کے حوالے سے جماعت اسلامی کی کیا حکمت عملی ہے خود سے قریب کرنے کے بھی؟ اور میں کہتا ہوں نوجوانوں کو یکساں نظام تعلیم اور روزگار کے یکساں مواقع۔ سب کے بعد اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی لائف میں، زندگی میں کوئی ریگریٹ ہے، کوئی افسوس ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حنزلہ ہے اور آج میں جماعت اسلامی جنوبی پنجاب کے آفس میں موجود ہوں. جماعت اسلامی جنوبی پنجاب کا جو آفس ہے، یہ جو پورا کمپلیکس ہے اسلامک سینٹر کہلاتا ہے، اور جس اسٹوڈیو میں ہم موجود ہیں یہ بھی اسی کا حصہ ہے. ہماری ایک پوڈ کاسٹ کی سیریز ہے جس میں مختلف مہمانان ہوں گے. تو آج کی ہماری نشست کے جو پہلے مہمان ہیں وہ خود امیر صوبہ محترم ہیں، جماعت اسلامی جنوبی پنجاب کے امیر ہیں. تو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. اللہ کا شکر. گفتگو کے آغاز سے پہلے کچھ تھوڑا سا اسلامک سینٹر کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ جو کمپلیکس ہے بڑا ملٹی پرپز قسم کا ہے، تو اس کا جو ہے آئیڈیا وہ کیا ہے؟ اور جی، آپ نے بڑا برمحل سوال کیا ہے. جماعت اسلامی پاکستان نے پنجاب کو 3 حصوں میں، تنظیمی حصوں میں تقسیم کیا. تو 2019 سے نارتھ اور سینٹرل اور ساؤتھ پنجاب. تو ساؤتھ پنجاب کا جب تنظیمی صوبہ وجود میں آیا تو یہاں پر کیونکہ سیٹ اپ موجود نہیں تھا، سینٹرل پنجاب اور ادھر تو انفراسٹرکچر موجود ہے، جی تو ہم نے یہ سوچا مشاورت سے کہ صرف دفتر نہ بنایا جائے، ٹھیک ہے. کیونکہ جماعت اسلامی کوئی کارپوریٹ سیکٹر کی آرگنائزیشن تو نہیں ہے. اس کا دفتر تو اس کی مسجد ہوتی ہے، اور کوئی کاغذی کام کے لیے ایک کمرہ بھی کافی ہے. لیکن ہمہ جہت اور ہمہ پہلو اسلامی تھاٹ، فکر کا احیاء اور اس کے پھیلاؤ، اور نیو جنریشن کو ماڈرن ٹولز کے ذریعے سے اسلامی فکر اور کلچر سے آگاہی، اس سب کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے اسلامک سینٹر کی بنیاد رکھی، جس کے اندر ایک ماڈرن ڈیجیٹل اور مینول دونوں لائبریری بھی، یوتھ ہاسٹل ہے جو ابھی شروع ہو جائے گا. 150 اسٹوڈنٹس ایم فل، پی ایچ ڈی اور ماسٹر کے لوگ یہاں رہیں گے انشاءاللہ العزیز. اور سب کچھ کام تیار ہے، لائبریری کا کام تیار ہے، کانفرنس ہال ہے. اسی طریقے سے آرگنائزیشن کے حوالے سے میٹنگز اور شورا وغیرہ کے پروگرامز ہیں. خوبصورت جامع مسجد موجود ہے، حج کے تربیتی پروگرام یہاں پر ہوتے ہیں، اور اجتماعی اعتکاف کو ایک روح پرور تربیت گاہ بنانے کے حوالے سے بھی سینٹر نے کلیدی کردار ادا کیا. اور سائیڈ بائی سائیڈ جو دیگر ہماری اسلامک برادر تنظیمیں ہیں ان کے پروگرام بھی دعوتی اور تربیتی یہاں ہوتے رہتے ہیں. بین ہی فیوچر کے کچھ اس کے پلان ہیں، ان کے اندر ویسٹ کو میں بچے اور بچیوں کو آن لائن
قرآن تجوید کے ساتھ پڑھانے کا رواج تو موجود ہے، لیکن یہ سینٹر انڈیویجول نہیں بلکہ اپنے مرکز کی بنیاد پر، سینٹر کی بنیاد پر ویسٹ میں بچوں کو اور بچیوں کو یہاں قاری اور قراء ہوں گے، تجوید سے قرآن پاک بھی پڑھائے گا. اسی طریقے سے عربی کلاسز وغیرہ بھی اس کا پارٹ پارسل ہوں گے انشاءاللہ عزیز. زبردست ماشاء اللہ. ویسے تو بہت ساری جہات میں، بہت ساری ڈائمنشنز میں اس سینٹر کے جو ہیں پرپسز ہیں. ہم گفتگو کی طرف آتے ہیں کیونکہ اسلامی ریاست کا جو تصور ہے، پاکستانی معاشرہ، نوجوان، تو ہم ان سب چیزوں کو کور کریں گے، لیکن اس سے پہلے بس تھوڑا سا آپ اپنی ارلی لائف کے بارے میں بتائیے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ کا براٹ اپ کیسا تھا، اور آپ امیر صوبہ ہیں آپ، تو یہ پوری جرنی آپ کی کیسی رہی؟ بہت دلچسپ سوال ہے اور میرے اپنے ذات کے لیے بھی دلچسپ ہے، کیونکہ میں اپنے ماضی کو فراموش نہیں کرنا چاہتا، اس کو یاد رکھنا چاہتا. اس کی یاد رکھنے میں مجھے اپنی حیثیت اور اوقات بھی یاد رہتی ہے. میں ایک مڈل کلاس کاشتکار فیملی سے میرا تعلق ہے. نام میرا محمد ظفر ہے. ضلع ملتان کی تحصیل شجاع آباد میں میری پیدائش ہے. گورنمنٹ پرائمری اسکول کے ٹاٹوں پر میں پڑھا ہوں. گورنمنٹ ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا. اس کے بعد میں ملتان آیا، اور جس کو آج کل ایمرسن کہتے ہیں، کالج کہتے ہیں، اس وقت گورنمنٹ کالج ملتان کہتے تھے، وہاں میں نے تعلیم حاصل کی ہے. اسی دوران میں اسلامی جمعیت طلبہ سے، اور اگر میں یہ کہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ سے زیادہ میں سید مودودی سے متعارف ہوا، اور سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے متعارف ہونے کے بعد میں مجھے کم از کم 10-15 سال تو کسی کی کوئی بات اچھی نہیں لگی. لیکن جب آپ کا ایکسپوجر، آپ کا نالج، آپ کا مشاہدہ بڑھتا ہے تو پھر آپ کچھ اور چیزوں کی طرف بھی دیکھتے ہیں. تو میں نے پھر سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر ہونے کے بعد ان کی دعوت کو، ابلاغ کو، اور اس دعوت اور ابلاغ کو ایک مکمل جامع تصور کے ساتھ انقلاب، زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب، اور ایسا انقلاب جو امیر اور غریب کے لیے، چرند اور پرند کے لیے، اور حتیٰ کہ حیوانات کے لیے بھی امن کا پیغام دے اور عدل کا پیغام دے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. میں نے فردر تعلیم بھی حاصل نہیں کی، میں نے تجارت بھی توجہ نہیں دی، میں نے کاشتکاری پر بھی توجہ نہیں دی. گزر اوقات کے لیے میں نے سارے کام کیے، صرف اتنا کہ جس سے الحمدللہ میں عزت کی دال روٹی کھا سکوں. اور میں اپنے رب ذوالجلال کا شکر بجا لاتا ہوں، اس میں میری فیملی نے بہت زیادہ تعاون کیا، اور خصوصی طور پر میرے والد محترم جن کا جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا. کسی قسم کا تعلق نہیں تھا، اور وہ جماعت کو، سید مودودی کو جانتے بھی نہیں تھے. تو جب ہماری فیملی کے، خاندان کے لوگوں نے آ کے میرے والد کو کہا کہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے اور آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اکلوتا وارث ہے، تو یہ پتہ نہیں کس کام پر لگ گیا ہے، تو میرے والد محترم نے، اللہ ان کو جنت فردوس عطا فرمائے، انہوں نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر یہ جواب دیا کہ میرا بیٹا جو کام کرے گا وہ ٹھیک کرے گا. اچھا. اور مرتے دم تک انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور معاشی سرگرمیوں سے آزاد رکھا. انہوں نے میری اور میرے بچوں کی کفالت کی، فیملی کی کفالت کی، اور بعد میں بھی میری کفالت کا انتظام چھوڑ کر رخصت ہوئے، جس کی وجہ سے میں اپنے اجتماعی امور ابھی تک انجام دینے کی پوزیشن میں ہوں. یہ جو جماعت سے شعوری تعلق ہے جس کی بھی آپ نے بات کی، تو یہ ایج کیا تھی آپ کی؟ مطلب اسپیسیفکلی کتنے سال کے ہوں گے آپ جب؟ آپ کو تھوڑی سی حیرانی ہوگی کہ جب ہم خود بھی کسی سے پوچھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جی میں اوائل میں خطبات میں نے پڑھی تھی، دینیات پڑھی تھی.
ہاں میں نے جی ایسے 9th کلاس میں سید مودودی کی جو پہلی کتاب پڑھی جو مجھ سے متعلق نہیں تھی، اچھا مجھ سے متعلق نہیں تھی، یعنی کہ میری ایج سے متعلق نہیں تھی اور میرے کسی حوالے سے بھی متعلق نہیں تھی. میں 9th کلاس میں تھا تو کتاب پردہ پڑھی. اچھا تو میری بڑی سسٹر کی شادی ہوئی تھی صحیح اور وہ میرے جو بہنوئی تھے ان کے کسی فرینڈ نے ان کو کچھ ایک چھوٹا بریف کیس اور اس کے اندر وہ کتاب پردہ گفٹ کی تھی. تو وہ بس میں نے ویسے ہی پڑھی، لیکن اس کتاب کے بارے میں اس وقت اس کی ساری تھیم اور اس کی حقیقت تو نہیں سمجھ پایا، لیکن اتنا مجھے پتہ لگ گیا کہ لکھنے والا غیر معمولی آدمی، صحیح لکھنے والا غیر معمولی آدمی، اور لکھنے والے کا جو نقش ہے، اس کی جو شخصیت ہے، اس کا جو قد کاٹ ہے، اس کا جو مقام ہے، وہ میرے دل و دماغ میں پیوست ہو گیا. پھر شعور کی زندگی کے اندر بہت ساری چیزوں نے ان کی متاثر کیا، لیکن آج بھی میں بالکل وثوق سے کہتا ہوں کہ قرآن پاک اور قرآن مقدس کی اثر پذیری سے زیادہ تو اس کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے. باقی چیزیں متاثر کرتی ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم عربی دان نہیں ہیں، اس لیے جو اثر پذیری کا لیول ہوتا ہے یا سطح ہوتی ہے وہ تھوڑی سی متاثر ہوتی ہے، اور ہم اردو کی چیزوں سے یا انگلش کی چیزوں سے جن کو ہم براہ راست ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کا اثر زیادہ لے لیتے ہیں. لیکن قرآن کی اثر پذیری کسی بھی لحاظ سے بے مثل ہے. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر لکھی تفہیم القرآن، جی میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی وہ تفسیر نہ پڑھے، اگر کوئی فرد قرآن پاک کا ترجمہ نہ پڑھے، اگر قرآن پاک کی تشریحات کو نہ پڑھے، لیکن سید مودودی کی قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، بہت مختصر سا کتاب ہاں جی ہاں جی بہت مختصر سا کتاب ہے جس کے بارے میں حضرت مولانا گوہر رحمان مرحوم مغفور جو مردان سے تعلق رکھتے تھے، عالم ربانی تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر سید مودودی تفہیم القرآن کا مقدمہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ بذات خود ایک شاہکار ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ تفہیم القرآن پڑھتے ہیں مقدمہ نہیں پڑھتے، ہاں جی لیکن مولانا گوہر رحمان میرے مرشد شیخ کہتے ہیں کہ اگر سید مودودی اس مقدمے کی جگہ جو بذات خود شاہکار ہے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں لکھ دیتے تو یہ اس سے بھی بڑا کام ہوتا. تو قرآن کے 4 بنیادی یعنی ٹرمینالوجیز، آج کے لوگوں کے لیے اصطلاح شاید ہاں جی بچوں کو اور آج کل نہیں سمجھ، ٹرمینالوجیز، تو 4 جو قرآن میں بار بار ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہیں اور سب کچھ اس کے گرد گھومتا ہے. اس میں الہ ہے، جی اس میں رب ہے، اس میں دین ہے اور اس میں عبادت ہے. تو اس کے گرد ساری زندگی گھومتی ہے. تو سید مودودی نے ان کی تعبیر جدید نہیں کی، تشریح جدید نہیں کی، بلکہ درست ترین صحیح ترین تشریح کو، درست ترین صحیح ترین میننگز کو، صحیح ترین درست ترین مفہوم کو دوبارہ زندہ کیا. اس لیے ہم سید مودودی کو کہتے ہیں کہ انہوں نے تجدید احیا دین کو دوبارہ احیا کرنے کی جدوجہد کی. تو بیسیکلی مطلب ٹین ایج آپ کی ختم ہوئی اور یہ پورا پیریڈ تھا جس میں آپ شعوری طور پہ جماعت سے پریکٹیکلی جماعت کی پہلی آپ کی ذمہ داری کیا لگی، یعنی کہ جماعت نے آپ کو کیا کام اسائن کیا یا آپ نے خود کو والنٹیئر کیا کہ آپ نے کہا کہ اب مجھے عملی میدان میں بس اب کام کرنا ہے؟ میں زمانہ طالب علم میں ہی میں جماعت اسلامی کے دفاتر جاتا تھا اور بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، ٹھیک ہے بنسبت طلبہ تنظیم کے میرا ایریا آف انٹرسٹ وہاں تھا، اور مجھے اس بات کا شعور حاصل ہو گیا تھا الحمدللہ کہ مجھے یہیں آنا ہے صحیح اور یہی کام کرنا ہے. تو میں 22 سال کی عمر ہوگی میری، تو ہمارے شوراباد تحصیل کے امیر تھے
حضرت مولانا غلام سرور مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ عالم ربانی تھے، تو انہوں نے مجھے اپنا قیم مقرر کیا۔ قیم سیکٹری، جی، سیکٹری تحصیل کا، تحصیل کے آپ سیکٹری، یعنی یہ آپ کی پہلی میری ہے، یعنی کہ میری ذمہ داری بھی اور میری رکنیت بھی اور میری کارکن شپ بھی ایک ہی ساتھ شروع ہو رہی، اچھا، الگ الگ شروع نہیں ہو رہی۔ تو مولانا خود فاضل دیوبند تھے، اچھا، عمر بھی ان کی بہت زیادہ تھی، میرے اور ان کے درمیان میں کم از کم 35-40 سال کا گیپ ہوگا، اچھا، بلکہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور میں شیو کرتا تھا، پتلون شرٹ پہنتا تھا، اور مولانا بالکل ایک ٹریڈیشنل عالم دین تھے، لیکن سید مودودی کے افکار نے مولانا کے دل و دماغ پر اتنا گہرا اثر ڈالا ہوا تھا کہ وہ رجت پسند اور روایتی مولوی نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے قلب اور نظر کے حوالے سے ایک جدید عالم دین تھے۔ تو ان کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، سمجھاتے تھے تو بہت خوبصورتی سے سمجھاتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری پہلی ہی ذمہ داری ایک ایسے انسان کے ساتھ اللہ نے لگائی کہ جس سے مجھے سیکھنے کے بے شمار مواقع ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے جو امیر شہر تھے حکیم احمد علی قریشی، وہ فاضل طب و جراحت تھے دبیا کالج دہلی سے، حکیم سعید مرحوم کے کلاس میٹ تھے، اچھا، اور وہ بھی ایک بہت بڑے انسان تھے، بہت بڑے انسان تھے۔ میں ان کے بارے میں آپ کو سادہ طبیعت، عاجز، منکسر المزاج، 2 روپے فیس لے کر دنیا کا علاج کرتے تھے، جبکہ ان کے ساتھ کے حکیم اس وقت بھی کئی 100 روپے لیتے تھے سستے اچھا، زمانے میں۔ ساری زندگی انہوں نے سادگی سے اور دعوت و دین کے لیے اپنے آپ کو وقف رکھا۔ تو ان 2 شخصیات نے ہمارے اوپر بہت زیادہ اثر ڈالا۔ پھر مولانا خان محمد ربانی اور خورشید احمد خان کانجو صاحب، خورشید احمد کانجو صاحب نے مجھے فردر مزید آگے بڑھانے اور مجھے پالش کرنے میں بہت کردار ادا کیا۔ آپ کا یہ پوری جرنی جماعت والی، اس کو ہو گیا، اگر آپ اس کو سمرائز کرنا چاہیں، یعنی کہ کسی ینگسٹر کو آپ نے بتانا ہے، کیونکہ جب ہم جماعت کے بارے میں سنتے ہیں، یعنی معاشرے کا ایک عام فرد، تو وہ اس میں فرق نہیں کر پاتا کہ یہ دعوتی تحریک ہے، یہ سیاسی تحریک ہے، یہ اصلاحی تحریک ہے، یعنی تربیت مقصود ہے، انقلاب ہے۔ یعنی اگر اس سب کو ہمیں سمرائز کرنا ہو تو ہم کیا کہیں گے کہ جماعت اسلامی کیا ہے؟ میں نے جن سے سیکھا ہے انہی کا لفظ بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے، جن کو پڑھا ہے انہی کا لفظ بیان کرتا ہوں۔ سید مودودی سے جب یہ پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جماعت اسلامی ایک اصولی جماعت ہے، اصولی جماعت ہے۔ یہ ایک اصولی جماعت ہے۔ جب اصول آتا ہے اس کے اندر قانون آتا ہے، اس کے اندر روایت آتی ہے، اس کے اندر سیاست آتی ہے، اس کے اندر اصلاح آتی ہے، اس کے اندر انقلاب آتا ہے۔ اس لیے کہ ساری بے اصولیوں کو مٹا کر، ساری بے قاعدگیوں کو ہٹا کر اس کی جگہ قاعدہ قانون اور بے اصولیوں کی جگہ اصول کا راج ہوتا ہے، اور اصول کا راج دراصل اللہ کا راج ہے۔ جماعت کی ایک ہسٹری ہے پاکستان میں، ایک لیگسی ہے، اور 47 کے بعد سے ہی مطلب جماعت جو ہے وہ عملی میدان میں موجود ہے، کام کر رہی ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اتنا لمبا عرصہ کسی تحریک، کسی جماعت کو کہیں پہ کام کرنے کا ملا ہو، لیکن وہ کوئی مین سٹریم کی بڑی پارٹی نہ بن پاتی ہو، یعنی کہ ایک یہ عام اعتراض، ایک عام سوال ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ معاشرے کا ایک عام فرد اس کو مکس اپ کر دیتا ہے، یعنی انہیں لگتا ہے کہ شاید جمعیت علماء اسلام بھی یہی ہے یا جماعت یہی ہے۔ تو یہ بہرحال کنفیوژن ہے کہ ہم مین سٹریم بھی نہیں ہیں اور ہماری کوئی الگ انفرادی حیثیت اس طرح سے ابھر کے سامنے نہیں آتی۔ اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، لیکن یہ اس سوال کے جواب میں ایک تھیسس لکھا جا سکتا ہے اور مقالہ پڑھا جا سکتا ہے، تو شاید آپ کا پروگرام اس کے لیے کافی نہ ہو۔ اس کے اوپر پورا پروگرام ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا آپ کو اختصار سے جواب۔ پہلی بات تو یہ کہ جماعت اسلامی جب قائم ہوئی تو معروف معنوں کی ساری مذہبی جماعتیں موجود تھیں،
ٹھیک ہے، ہاں جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بھی جماعت اسلامی کی ضرورت تھی، ہوں، اور جو تھیں وہ اس ضرورت کو پورا نہیں کرتی تھی، اس لیے جماعت اسلامی ان سے منفرد اور ممتاز ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جماعت اسلامی نے پہلے دن سے تعلیم اور تربیت اور کوالٹی پر زور ڈالا۔ وہ سمجھتے تھے سید مودودی، اور قرآن سے استنباط کرتے تھے کہ اگر منظم اخلاقی قوتوں سے، اخلاقی صلاحیت سے مالا مال مگر ایک چھوٹا گروہ بھی ہو، تو وہ بڑے گروہ پر فائق ہو سکتا ہے، بڑے گروہ پر غالب آ سکتا ہے۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کا جو گروہ ہو وہ صالحت اور صلاحیت اور علم اور علمی امامت کے منصب پر فائز ہو۔ تو آغاز اس طریقے سے ہوا۔ اب فوراً پھر وہ پاکستان بن گیا۔ پاکستان اب اگر آپ دیکھیں کہ سید مودودی کی تحریک کے اثرات عالم عرب میں، ایران میں اور دیگر ممالک میں، اور اس کے مقابلے میں خود اس علاقے میں جہاں سید بنفس نفیس موجود تھے، یہ مختلف ہے۔ ہاں جی سر۔ تو آپ دیکھیں گے پاکستان میں اس کی پذیرائی کا لیول وہ نہیں ہے جو دیگر مقام پر ہے۔ اس کی وجہ عمرانی بھی ہے، اس کی وجہ سماجی بھی ہے، اس کی وجہ مذہبی بھی ہے۔ تو یہاں بھی دین کی سربلندی اور اقامت دین کی تائید ہونی چاہیے تھی محراب اور ممبر سے، لیکن شخصی خیالات، شخصی رقابت اور کچھ دستار، وردی، سند، خلف الرشید، سلسلہ نسب، ان چیزوں کو بنیاد بنا کر اقامت دین کی مخالفت، جماعت اسلامی کی مخالفت، سید مودودی کی مخالفت اور مزاحمت ہوئی محراب سے، جس سے عام مسلمانوں کے اندر کچھ خدشات پیدا ہو، عام مسلمانوں کے اندر۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سید مودودی کی فلسفی، اقامت دین، انقلاب، حکومت الہیہ، خلافت علی منہاج النبوہ، اس سے پاکستان کی حکومت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے رحلت کے فوراً بعد، یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سید مودودی کو ریڈیو پاکستان پر اسلام کے نظام کے حوالے سے تقاریر کرنے کے لیے، اور انہوں نے 8 تقاریر ریڈیو پاکستان سے کی۔ تو قائد اعظم فوت ہوئے تو اس کے بہت مختصر عرصہ بعد سید مودودی کو اریسٹ کر لیا گیا۔ تو حکومت نے حکومت اور حکمرانوں، اور خاص طور پر جنرل ایوب کی حکومت، پہلا ملٹری ڈکٹیٹر نے سمجھا کہ یہ شاید ہمارے خلاف کوئی ایک منظم بغاوت۔ تیسرا مرحلہ ماڈرن لوگوں کا ہے۔ ماڈرن لوگ جو تھے وہ سید مودودی کو بغیر پڑھے ایک مولوی سمجھتے تھے۔ مولوی سید مودودی کو مسٹر کہتے تھے، اور ماڈرن لوگ کہتے تھے۔ تو سید اور جماعت اسلامی مسٹر اور مولوی کے درمیان سینڈوچ بنے، صحیح۔ یعنی یوں کہہ لیجئے خلط مبحث ہو گیا۔ یوں کہہ لیجئے کہ ایک ایسا کنفیوژن کریٹ کر دیا گیا، دھول اڑا دی گئی کہ جس کے اندر سے ٹھیک بات کو سمجھنا دشوار ہو گیا، اور اس دھول کو اور گرد کو بیٹھنے میں ایک طویل عرصہ لگا۔ اس وجہ سے جماعت اسلامی اپنی ٹھیک دعوت، ٹھیک اٹھان، ٹھیک تربیت، اچھی تنظیم ہونے کے باوجود مین سٹریم میں نہ، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ وہ مین سٹریم میں نہیں۔ پاکستان کا کوئی فیصلہ جو اس کے مستقبل کے حوالے سے ہو، آئین سازی کے حوالے سے ہو، یا کوئی بڑا ایسا معاملہ ہو کہ جس پر نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہو، تو جماعت اسلامی کی شمولیت اور بامعنی شرکت کے بغیر وہ کبھی تکمیل کو نہیں پہنچا۔
ابھی رسول اللہ کی دعوت کا آپ نے تذکرہ کیا، اور ہم سیرت سے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے ارد گرد نوجوان بہت زیادہ تعداد میں موجود تھے۔ پاکستان کا اگر سوسائٹی کا جائزہ لیں تو اس میں بھی اسی طرح ہے کہ جو نوجوانوں کی شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو نوجوانوں کے حوالے سے جماعت اسلامی کی کیا حکمت عملی ہے، خود سے قریب کرنے کی بھی؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد نوجوان تھے۔ ہم صحابہ کی سوانح عمری اور ان کی اسماء اور رجال کی کتابوں کو جب پڑھتے ہیں تو اس میں ایک بڑی تعداد بالکل ینگ لوگ کی، بین ہی سید مودودی کی دعوت اور ان کی جماعت اسلام، اس میں بھی میجورٹی نہیں، عظیم میجورٹی نوجوان ہوئی تھی۔ 75 افراد میں سے 60 افراد تو گن کر بتائے جا سکتے ہیں جو تاسیس کے کہ وہ جوان تھے یا نوجوان۔ لیکن یہ بعد میں جب مارشل لاء لگی، جماعت اسلامی کو بین کیا گیا اور اس کے اوپر طرح طرح کی پابندیاں لگیں تو ایک گیپ آ گئی اور نیا خون اس طریقے سے شامل نہ ہو سکا۔ وہ گیپ اب ختم ہو، اب جماعت اسلامی کی قیادت میں بھی اور جماعت اسلامی کے وابستگان میں بھی ایک بڑی تعداد میں، اسی طریقے سے تعلیمی اداروں میں، مزدوروں کے محاذ پر اور دیگر جو محاذ ہیں، سب کے اندر نوجوان قیادت کو انٹروڈیوس جماعت اسلامی اور ان کی سرپرستی۔ ابھی بھی جو ہم نے گزشتہ سال الیکشن ہوا ہے، اس میں نوجوانوں کو ٹکٹ دی۔ ہم نوجوانوں کو تیل، سونا اور تانبا اور کسی بھی چیز سے زیادہ قیمت دیتے ہیں۔ یہ انرجی ہے، یہ ریسورس ہے، یہ دولت ہے۔ کس چیز کی؟ تحفظ، تعمیر و ترقی، استحکام پاکستان، اور صرف اس کی نہیں، نسلوں کی بقا کی ضامن۔ اس لیے نوجوانوں کو کیا چاہیے؟ کوئی لیپ ٹاپ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے اسکوٹر، کوئی کہتا ہے کچھ، سب اچھی چیز ہے جو ان کی ضرورت کی، لیکن آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کیا چاہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں نوجوانوں کو یکساں نظام تعلیم اور روزگار کے یکساں مواقع کے۔ بالکل ٹھیک۔ اگلا سوال نا پچھلے سوال سے ہی وابستہ ہی ہے، وہ یہ کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ کسی بھی نظریے کو یا کسی بھی جماعت کو سپورٹ تو کرتا ہے، لیکن اس کا ورکر بننا نہیں چاہتا، یعنی اسے لگتا ہے کہ میں اپنا ٹائم کیسے مینیج کر پاؤں گا۔ تو بالکل یہی سوال آپ سے ہے کہ آپ بھی نوجوانی میں آئے، تو یہ جو ٹائم مینجمنٹ کا اب چکر ہے اور سب لوگ مصروف ہیں، کوئی عملی میدان میں اس طرح سے بس کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ نظریہ یا یہ جماعت ٹھیک ہے، ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے اسکیجول میں اتنی فرصت نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ایز اے ورکر کام کر سکیں۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ آج کا نوجوان کیسے مینیج کر سکتا ہے ان چیزوں کو، اور آپ نے کیسے کیا؟ یہ سوسائٹی کا فیس ہے، چہرہ ہے جو آپ نے بتایا اس وقت۔ اس کے پیچھے مادہ پرستی کا عنصر ہے، اس کے پیچھے کیریئر کا فکر ہے، اس کے پیچھے عدم تحفظ کا احساس ہے، اس کے پیچھے اپنے خاندان کی کفالت کے حوالے سے پریشانی ہے۔ اس سب کا مجموعے کے بعد مادہ پرستی اور یہ چیزیں ہیں، اس کے مجموعے کے بعد پھر نمبر گیمز ہیں۔ ہمارے ہاں نمبر گیمز نہیں تھیں۔ آج کا نوجوان جتنا نمبر کا، جی پی کا اور میرٹ کا اور انٹری ٹیسٹ کا، یقیناً اس وقت کے مطابق وہ چیزیں تھیں، لیکن اتنی دوڑ نہیں کہ انسان کھیل کود سے بھی جائے، انسان سماجی سرگرمیوں سے بھی جائے، عزیز و اقارب کی خوشی اور غمی سے بھی جائے۔ اس وقت نوجوان صرف کتاب کے اندر گھسا ہوا ہے یا موبائل اور لیپ ٹاپ کے اندر گھسا ہوا ہے۔ یہ نہ نوجوان کے لیے صحت مندانہ سرگرمی ہے، نہ سماج کے لیے ہے، نہ ملک کے لیے۔ اس کو اس راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ کسی کو اچھا یا برا تو کہتا ہے اور کسی کو پسند اور ناپسند تو کرتا ہے، لیکن اس کا عملی
حصہ بننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ وہ اس حربے کو پہچانیں، اس حربے سے نکلیں۔ ایک دفعہ ان کو اگر یہ اپنی کیریئر کی یا اپنی ذات کی قربانی دیں گے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کے کیریئر کو اور کتنے لوگوں کی مستقبل کو یہ سنوار سکیں گے اور بنا سکیں گے۔ اور جو لوگ اپنے حق کی قربانی دیتے ہیں وہی دراصل بہت سارے لوگوں کے حقوق کو محفوظ کرنے کی ضمانت دیتے ہیں۔ ہمارا آج کی گفتگو کا ویسے آخری سوال، آپ نے جو پوری زندگی کا تذکرہ کیا، جس میں نظریہ ہے، جس میں ایک مقصد ہے، اور اس کے اندر آپ نے بتایا کہ گھر والے معاملات بھی ہیں اور فیملی لائف بھی ہے، پرسنل لائف بھی ہے۔ اس سب کے بعد اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی لائف میں، زندگی میں کوئی ریگریٹ ہے، کوئی افسوس ہے عمر کے اس حصے میں، تو نہیں، مجھے اپنے کسی اس طرح کے عمل پر کہ اگر میں یہ کرتا تو یہ ہوتا، اس طرف توجہ دیتا تو یہ ہوتا، اس پر تو افسوس نہیں۔ لیکن ایک خلش ہے، خلش یہ ہے کاش ہر انسان کی طرح ہم اپنی محنت کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے۔ کاش اس ملک کے اندر اسلام کو بالادست دیکھ سکتے۔ یہ خلش ضرور موجود، شاید اللہ کو جو منظور ہو کب پوری ہوگی۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور انشاءاللہ مستقبل میں کسی خاص موضوع یا کسی خاص ٹاپک کے ساتھ مزید بھی انشاءاللہ آپ کا وقت لیں گے اور کسی موضوع پہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ ویلکم۔ یہ ہماری آج کی نشست تھی، جس کے مہمان راؤ محمد ظفر صاحب، امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب تھے۔ ان کی زندگی کا اجمالی سا تذکرہ، نظریے سے ان کی وابستگی، اور عمر کے اس حصے میں ان کے زندگی کے بارے میں نظریات کو ہم نے جانا۔ نوجوانوں کے حوالے سے جماعت اسلامی کی پالیسی کو ڈسکس کیا۔ تو امید ہے انشاءاللہ اسی طرح کی مجلسیں اور نشستیں پوڈ کاسٹ کے ذریعے جاری رہیں گی۔ آپ میں سے جو لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور جنہوں نے گفتگو سنی، ان کا بہت شکریہ۔ اگلی کسی نشست میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔